السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی، دعا زہرا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس اور جس طوالت کا شکار رہا اور ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اچھی خبر وہ یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی ایم پی اے رابعہ اظفر نے چائلڈ میرج پر بل پاس کیا ہے اور دعا زہرا کا بھی ذکر ہوا ہے اسمبلی میں۔ کیس کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی بھی 6 تاریخ ہے، نیکسٹ ہیرنگ جو ہے وہ ہے۔ جب بھی فیملی سے بات ہوئی ہے یہی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب ان کو سزائیں ملیں گی اور کس طرح مطلب یہ گیمز کھیل کھیل کے ان لوگوں نے اس کیس کو کیا سے کیا بنا دیا ہے، اور ہمارا جو ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک جو نظام ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس فیصلے کی جو کاپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ وہ 18 انشاءاللہ اگست کو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو اس میں وہ تمام تر باتیں جن کے لیے آواز ہم اٹھاتے رہے کہ کم عمری کی جو شادی ہے وہ پاکستان میں ہر حالت میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، اور بالکل بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ دعا زہرا کیس کے بعد میرے خیال سے 16 تو میں نے رپورٹ کیے ہیں کیسز۔ کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے، جعلی نکاح نامہ 164 کا بیان اور فیملی کے جو ہے اگینسٹ پرچہ دے کے جناب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آ جاؤ بھی، جس میں ہمت ہے، جس میں پیسہ ہے، جس میں طاقت ہے، جس کے سورسز ہیں، جس کے پاس رشوت دینے کی صلاحیت ہے، حرام دینے کی صلاحیت ہے، وہ آ جائے اور کیس جیت جائے اور اپنا جو ہے وہ بچی کو واپس لے لے۔ یہ ایک نظام ہے یہاں کا۔ شرم کی بات نہیں ہے اور توہین عدالت کی کیا بات ہے۔ جب 22-24 کروڑ لوگ اٹھ کے کوئی مطالبہ کریں گے تو پھر توہین عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں بولے کون؟ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کے گھر کا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ گھر کا مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کے مسئلے کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ اس میں شامل تھے اس کیس میں۔ آپ جانتے ہیں جبران ناصر ہیں، میڈم شہلہ رضا ہیں، مہدی علی کاظمی ہیں، خود بچی ہے جس نے والدین کا ساتھ دیا اور سچ بولی، اور اس نے جو بھی ڈاکومنٹس جو میں نے پڑھ کے اس کے بتائے ہیں آپ کو، جو اس نے عدالت میں پیش کیے، جو بیان دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ سب لوگ جتنے وی لاگرز تھے، جتنے یوٹیوبرز تھے، جتنے جرنلسٹ تھے، یہ سب کی جیت ہے اور انشاءاللہ یہ بل پاس ہونا ہی تھا۔ اور انشاءاللہ یہ جس دن ہمارے پاس اس کی کاپی آئے گی اور اسپیشل آپ جو ہے ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، اور انصاف کی فراہمی کے تو کیا کہنے ہیں پاکستان میں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ابھی کلفی والے بیچارہ جو ہے وہ 4 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آ کے اس نے کلفی لگا لی تھی اور اس کو سزا سنا دی گئی، اور ساتھ جرمانہ بھی فوری طور پہ، کیونکہ وہ ادھر سے پیسے آتے ہوئے جب نظر نہیں آتے تو فیصلہ پھر فوراً ہو جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اینی ہاؤ جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ام حبیبہ کا کیس ہے، ایک ظہیر صاحب ہیں، ان کی بچی کا بھی کیس ہے۔ بہت جلد یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، جیسا پہلے آپ لوگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی خاموشی جو ہے وہ بالکل سادھ لی ہے، اور اس کے بعد آپ کے آڈیوز آتے تھے، باتیں آتی تھیں، وہ دنیا سنتی تھی، اس سے جو ہے نا آگے یہ سارا معاملہ چلتا تھا۔ تو آپ لوگوں نے بھی جب سے خیر سے بچی گئی تو بہت اچھی بات ہے، والدین کے پاس چلی گئی، لیکن اصل کیس تو اس کے بعد شروع ہونا تھا، جب جو یہ مجرم تھے، ملزمان تھے، یہ تمام لوگ تھے، ان کو سزائیں ملنی تھیں۔ تو یہ اس کا اینڈ تھا، تو اس کی وجہ سے ہائپ بھی کم ہو گئی، شور بھی کم ہو گیا، اس لیے یہ اور طوالت کا شکار ہو گیا۔ اگر آپ لوگ اپنی آڈیوز بھیجتے رہتے، وی لاگرز ویڈیو بناتے رہتے، کوئی بات نہیں۔ اگر #دعا زہرا نہیں ہے تو بھائی کوئی بات نہیں، آپ کام تو کریں۔ آپ ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کام تو آپ کو کرنا چاہیے نا، تکمیل تک اسے پہنچانا چاہیے۔ تو واحد اللہ ٹی وی ہے الحمدللہ، جو شروع سے اس کیس کے ساتھ چلتا رہا اور آخری دم تک چلتا رہا، صرف اس لیے کہ ہمارا ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ یہ پاکستان میں جو ایک گھنونا کام ہے یہ ختم ہونا چاہیے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے طاقتور لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھاولپور یونیورسٹی کا جو کیس ہے، اور انشاءاللہ آج سے اس پہ بھی ہم لوگ بات کرنا شروع کریں گے، اور بھی بہت سے کیسز ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا جملہ بھی مشہور ہے، وہ
کیفر کردار کا چھنچنا ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے اور پھر ہم بجانا شروع کر دیتے ہیں. اب بہاولپور یونیورسٹی میں ان لوگوں کو کون کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور 1947 کے بعد کتنے لوگ کیفر کردار تک پہنچے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. اور انتظار کروں گا، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ فلاں طاقتور انسان تھا، فلاں سیاستدان تھا، فلاں کوئی تھا، اس کو سزا ملی جی، عدالت نے اس کو سزا دی، یہ بھی آپ نے بتانا ہے. تو یہاں سزا ملتی ہے بھائی کلفی والے کو جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو روٹی کھلانا جاتا ہے. اور صحیح کیا، جج صاحب کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے اس وقت جو سوسائٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ عزت آبرو سے روٹی کیسے کمائی جا سکتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ اتنی مہنگائی ہے تو اس کا تو یہ بہت بڑا جرم تھا کہ کلفی لگا کے وہ باہر کھڑا ہو گیا بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے. محنت مزدوری، اصل میں وہ جج صاحب کو غصہ چڑھ گیا تو محنت مزدوری کیوں کر رہا ہے بھائی، حلال سے پیسے کیوں کما رہا ہے، وہ اس وجہ سے بیچارے کو اندر کر دیا. چلیں اللہ رحم کرے ہم لوگوں کی حالتوں پر. اب دیکھیں 6 تاریخ کو کیا ہوتا ہے جی. نیا پنگا یہ لے کے آ جائیں گے. پورا 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا اس کیس کو اور اینڈ نہیں ہو رہا. مطلب ملزم چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے انصاف دو. عدالت بھی پہنچ گیا، بیان بھی لکھ کے دے دیا، ہر چیز ہو گئی ہے. لیکن جی سبحان اللہ، تو بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے. پھر وہی بات آتی ہے توہین عدالت. تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ چھنچنا جو ہمارے ہاتھ میں پکڑایا تھا اس کو ہم نے بجایا اور اس کے بعد پھر رزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو باقی جو بہاولپور یونیورسٹی والا مسئلہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں. ابھی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، 4 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رند فیملی سے تعلق رکھنے والی بچی تھی سندھ سے، اس کا کیس اٹھا تھا اور پھر اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بس چھوڑ دیں، یہاں کا نظام ہی اس طرح کا ہے. جو بول پڑتا ہے، تھوڑی سی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں جی فلاں فلاں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، الٹا لٹکا دیں گے، فلاں کر. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. پیسے ہیں نا، بات ختم ہو گئی. پیسے ہیں، جو مرضی کرتے پھرو، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس میں مزید کوئی اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب میں سمجھتی ہوں چائلڈ میرج زیادتی کے زمرے میں آتا ہے. صوبے کے اندر 81 چائلڈ میرج کیسز پچھلے سال رپورٹ کیے گئے ہیں. اسٹیٹ کا فیلئر ہے. قانون سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اسی اسمبلی نے بنایا ہے، لیکن نہ پولیس، نہ پروسیکیوشن، نہ کوئی اور ادارہ کھڑے ہو کے عدالت میں اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بچی کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے کیے، اس کو جانے دیجیے. 13 سال، 14 سال، 15 سال، 10 سال کی بچیوں جو ہیں ان کو فراڈولنٹ میرج کے بیسس کے اوپر چائلڈ ٹریفک کیا جاتا ہے، اور ہم قانون بنا کر کتابوں کو الماری میں سجاتے ہیں، لائبریری میں سجایا ہوا ہے، اور کورٹوں میں جا کے بولتے ہیں کہ یہ بچی نے اپنی مرضی سے کیا، اس کو جانے دیجیے. سندھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ چائلڈ میرج کو روک سکتے ہیں کہ آپ کو ہر شادی کرنے والا بچہ اور بچی کا NIC کارڈ ہونا مسٹ ہے. وہ کسی بھی UC یا کنٹونمنٹ بورڈ میں جا کے اپنی بایو میٹرک کرے اور اس کے بیسس کے اوپر اس کی شادی کو ویریفائی ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کا سرٹیفکیٹ رجسٹر ہو جائے تو وہ نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر میرج سرٹیفکیٹ کو اپلوڈ ہونا چاہیے. صرف اسی طریقے سے ہم اس صوبے کی دعا زہرا کو فراڈولنٹ میرجز سے، چائلڈ ٹریفکنگ سے بچا سکتے ہیں. دوسرا، ہمیں ذمہ داری دینی ہوگی قانونی طور پر کہ پولیس اور ہر وہ ادارہ جو کسی نہ کسی طرح بچوں کے ایشوز کو ڈیل کرتا ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہو کہ اگر وہ کسی بھی بچے کو کسی فارم آف ابیوز کے اندر دیکھے تو وہ رپورٹ کرے. آج صوبے میں یہ ذمہ داری کسی کے پاس نہیں ہے. نہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی اونرشپ لیتا ہے، نہ پولیس اونرشپ لیتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ اونرشپ لیتا ہے. اور آخر میں ہمیں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بچے بیچارے سڑکوں پہ در بدر ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنا سر پیٹتے رہ جاتے ہیں. آخری میں میڈم صاحبہ تھرڈ کے اوپر بات کروں گی. ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں.
کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام